وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ مسجد کا ادب اور احترام وہ نظام ہی سارا مسجد کے ادب اور احترام کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ جتنا زیادہ اللہ کے گھر کی تعظیم کریں گے، خیال رکھیں گے، اللہ رب العزت کے گھر کا احترام کریں گے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی عبادت کے اندر حلاوت پیدا کرے گا۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں عرض کیا تھا گزشتہ جمعۃ المبارک کے بیان میں، ان کے بارے میں عرض کیا تھا کہ انہوں نے جو 15 چیزیں بیان فرمائی، وہی فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں بندے کا مرتبہ اسی وقت ہوتا ہے جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعظیم کرتا ہے، اس کے گھروں اور بندوں کا احترام کرتا ہے۔ یہ بات جو ہے بہت قابل غور ہے۔ ہم بہت باتوں کو جو ہے نا ایسے ہی چھوٹا سا معمولی سا لیتے ہیں اور بس اس کو سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بندے کا مرتبہ اسی وقت ہوتا ہے جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعظیم کرتا ہے اور اس کے گھروں اور بندوں کا احترام کرتا ہے، اس کے گھروں کا اور بندوں کا احترام کرتا ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت کے ہاں اس بندے کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں جی کہ بندے کا مقام اور مرتبہ یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بندے کا انسان کی تعظیم کیا کرنی۔ بعض لوگ، شاید ہو سکتا ہے یہ غلطی میرے اندر بھی ہو، یہ غلطی بچے راشا لے آیا بچہ، تو یہ غلطی ہو سکتا ہے میرے اندر بھی ہو۔ میں پاس سے گزر گیا آپ میں سے کسی کے، تو سلام ہی نہیں کیا۔ سلام، ایک تو سلام کرنا، اور سلام بھی کسی بندے کے پاس سے گزرتے ہوئے ایسے نہ کرنا کہ یہ کوئی معاذ اللہ جیسے کوئی جانور ہے تو اس کے اوپر بندہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، سلام کہنا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی کو مصافحہ کرتا ہے اور اس پہ مسکراتا ہے، مصافحہ ہاتھ ملانا، اور اس کے اوپر مسکراتا ہے، تو فرمایا ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام نے میں تمہیں جنتی آدمی کی نشانی دکھاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا جو خوش مزاج ہو، نرم مزاج ہو، اچھی باتیں کرتا ہو، میٹھی طبیعت کا ہو۔ اور فرمایا میں تمہیں جہنمی کی نشانی دکھاؤں؟ عرض کیا جی وہ کون سی ہے؟ فرمایا جو سخت مزاج ہو، ترشرو ہو۔ بعض لوگ اپنی عادت بنا لیتے ہیں ہر وقت 12 منہ پہ، اور کبھی کبھی 12:30، اور کبھی ان کے منہ پہ 1:45 بجا ہوتا ہے۔ او یا خدایا، کیا بھئی آپ ساری جتنی مخلوق ہے آپ خالق ہیں، اس کے رازق ہیں، مالک ہیں، سلام کرو، مسکراؤ تھوڑا سا، ہر وقت ایسے سختی کے لہجے میں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دوزخی والی نشانی میرے اندر بھی پائی جاتی ہے تو میں اپنی اصلاح کر لوں۔
اور یہ جو خوش فہمی میں ہوں نا جی میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ دوستی کی نشانی نہ بتاؤں جو سخت مزاج ہو، تر شروع ہو اور اس کے ساتھ تہجد بھی پڑھتا ہو. نہیں، تہجد کا کوئی ذکر نہیں، 5 وقت کی نماز کا کوئی ذکر نہیں. بھلے وہ تہجد پڑھتا ہو، جہاں جنتی کی نشانی بتائی کہ وہ جنتی ہے تو تہجد پڑھتا ہے، تو خوش مزاج جو ہے نمازیں فرض با جماعت پڑھتا ہے. آپ نے صرف جنتی کی نشانی خوش اخلاق، میٹھی طبیعت والا، اچھے بول والا. اچھا ہم ہیں کہ کہتے ہیں بس کچھ بھی ہو جائے میرے اندر کا جو انسان ہے وہ نہیں بدلے گا، اپنی عادات کو تبدیل نہیں کرتے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اسلام کے بعد سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اپنی عادتوں کا تبدیل کرنا، اپنی عادات بدلنا. تو اس لیے فرمایا فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کا مرتبہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے احکامات کی تعظیم کرتا ہے، اس کے گھروں اور بندوں کا احترام کرتا ہے. اللہ نے ہمیں بھیجا بندوں میں ہے تو بندوں کے ساتھ بندوں کی طرح رہنا ہے نا. اللہ پاک نے ابے وہ آسمانوں پہ تو نہیں رکھا فرشتے بنا کر، یہاں بھیجا ہے تو یہاں کے کچھ تقاضے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے اچھے طریقے سے رہنا، مل جل کے رہنا، اچھے طریقے سے رہنا. اس لیے یہ عادات جو ہے ہم اپنی تبدیل کر لیں، ورنہ نبی علیہ السلام نے، میں آپ کے سامنے بات کر دوں، صاف فرمایا کہ یہ بندہ دوزخی ہے، جہنمی ہے یہ بندہ. ہم کن بھول بھلائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کن باتوں میں ہمیں. تو اس لیے ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو اپنے اوپر نظر ثانی کریں. اور فرمایا اس کے ساتھ مساجد، ہاں یہ یہاں لکھا نا پہلے کہ اللہ کے گھروں کی اور بندوں کی تعظیم کرتا ہے، اور فرمایا مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، اللہ کے گھروں کی تعظیم کرتا ہے. اور آگے فرمایا کہ مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں. اور یہاں انہوں نے لکھا فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ لہٰذا مومن کو ان کی تعظیم کرنی چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ہی تعظیم ہے. جب اللہ کے گھر کی تعظیم کرے گا تو اللہ ہی کی تعظیم ہے. بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ مسجد کے اندر دوڑتے ہیں. بھائی مسجد کے اندر جب آپ چلیں تو دبے پاؤں سے چلیں، آرام سے ایسے پاؤں رکھیں تو آرام سے چلیں. اور اگر آپ جلدی سے بھی آ رہے ہیں نا تو اس میں آپ کے پاؤں کی آواز نہ آئے، آپ تیزی سے اگر آ رہے پھر بھی وقار کے ساتھ ایسے مسجد میں زور زور سے پاؤں نہ مارے، آرام سے آواز نہ آئے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مسجدوں کی حالت کیا بتاتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر کیسی حالت تھی ان کی. فرماتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کوئی بندہ مسجد میں ہے بھی یا نہیں، اور مسجد بھری ہوتی تھی اور بالکل جیسے یہاں کوئی نہیں ہے. تو اس لیے یہ ایک بندہ کھانسی کر رہا ہے، دوسرا کھنگورا مار رہا ہے. کھانسی تو کھانسی ہے، ایک کھنگورا مار نماز کے اندر کیا تو فقہا نے لکھا کہ نماز ٹوٹ گئی. اب دیکھا جائے گا کہ طبی طور پر اس کو کھانسی آئی ہے یا نہیں. اگر طبی کھانسی آئی، میں نے یہاں ایک دن مسئلہ بیان کیا بھائی کھانسی بغیر کسی وجہ کے کی نماز ٹوٹ جائے گی. تو ایک صاحب کہنے لگے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں وہ کتاب لے آیا، وہ اتنی بڑی ایک کتاب ہے، فقہ کی سب سے اعلیٰ اور آخری کتاب الہدایہ، وہ لے کے میں نے کہا جی یہ دیکھیں لکھا ہو عربی کے الفاظ. پھر اس میں نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ اس کے اندر انہوں نے دی. اگر اس کی طبیعت میں گلا خراب ہے، کھانسی آ رہی ہے، کھانس رہا ہے، اس کو شریعت نے کچھ بھی نہیں کہا کھانسے. کوشش یہ کرے کہ منہ پہ ہاتھ رکھ لے تو تاکہ آواز ظاہر نہ ہو. لیکن ویسے اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ مسجد کے اندر مکروہ ہے، اور نماز کے اندر بلا وجہ اگر کھانسی کی ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو یہاں فرمایا کہ اللہ کے گھروں اور بندوں کا احترام کرے، اور مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، لہٰذا مومن کو ان کی تعظیم کرنی چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ہی تعظیم ہے. کسی زاہد کا بیان ہے کہ میں نے مسجد میں کبھی کسی شے سے ٹیک نہیں لگائی. مسجد کے اندر ٹیک لگا لے، یہ ان کی اپنی ایک عابد زاہد ہیں، وہ یعنی زہد، تقوی، عبادت گزار. میں نے کبھی مسجد میں کسی چیز سے ٹیک نہیں لگائی، اور نہ ہی کبھی پاؤں پھیلائے، اور نہ ہی کبھی کوئی دنیا کی بات کی. نہ کبھی پاؤں پھیلائے،
نہ کبھی دنیا کی بات کی، نہ ہی کبھی کسی چیز سے ٹیک لگائی، لیکن یہ تینوں چیزیں مسجد کے اندر جائز ہیں۔ پاؤں پھیلانا بھی جائز ہے، ٹیک لگانا بھی جائز ہے، اور دنیا کی بات ایسی جس کی مجبوری ہو، جو آگے میں انشاءاللہ بیان کروں گا، وہ بھی جائز ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بات کس لیے بتائی، یہ والی اس لیے بتائی کہ لوگ اسے اپنانے کی کوشش کریں۔ وہ جو اللہ کے نیک بندے تھے، ان کا اپنا عمل تھا۔ حضرت نزال ابن صبرہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ منافق مسجد میں یوں ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں قید ہے، پھڑپھڑا رہا ہے کہ کب دروازہ کھلے تو میں جاؤں۔ اگلے دن ہمارے ایک نمازی بزرگ ہیں، انہوں نے کہا کہ منافق کی نشانی ہے کہ مسجد سے بھاگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ حدیث پڑھی ہے۔ تو آج یہاں حضرت نزال ابن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور صحابی جب کوئی بات فرماتے ہیں تو وہ حدیث ہوتی ہے، کہ وہ خود نہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ منافق مسجد میں یوں ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں، اور جو ہی نماز کے لیے آیا، نماز ختم ہوئی، سلام پھیرا، یوں بھاگ رہا ہے۔ اس لیے نماز کے بعد جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ان کے بعد تو ذکر اذکار کرنا وہ تو ویسے ہی مکروہ فرمایا گیا، سوائے تین، اللہم انت السلام منک السلام، اور اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، یہ تین دعائیں، اس سے اوپر کی اجازت نہیں ہے۔ کہ اگلے دن ریاض الصالحین کا درس بھی دیا فجر میں، یہ تین دعائیں کرے اور اس کے بعد فوراً سنتیں ادا کرے۔ سنتیں جب پڑھ لی پھر تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ مسجد میں، نماز فرض ہے، اس کے بعد سنتیں نہیں، اس کے بعد بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھے رہو۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن کی مثال مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہے۔ مچھلی کو پانی سے نکالو تو مرتی ہے، مومن مسجد سے باہر نکلتا ہے تو مرتا ہے، اس کی زندگی مسجد میں۔ تو اس لیے فرمایا کہ حضرت نزال ابن صبرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں منافق مسجد میں یوں ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں۔ خلف ابن ایوب رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں بیٹھے تھے، خلف ابن ایوب، ان کا غلام کچھ پوچھنے کے لیے آیا، مسجد سے اٹھ کر باہر چلے گئے اور اس کی بات کا جواب دیا۔ کسی نے باہر نکلنے کی وجہ پوچھی کہ آپ مسجد سے باہر نکلے، بات کر کے پھر اندر آ گئے، تو فرمانے لگے میں نے کئی سال سے مسجد میں کوئی دنیا کی بات نہیں کی، اس لیے آج بھی یہ گوارا نہ ہوا کہ مسجد کے اندر دنیا کی بات کروں۔ اس نے بات پوچھی اور وہ دنیا کی بات تھی، اس کو جواب دینے کے لیے مسجد سے باہر آیا کہ وہ جو میرا عمل ہے وہ کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہم مسجدوں کا کتنا ادب کرتے ہیں۔ مساجد میں سیاسی تقاریر ہوتی ہیں، مساجد کے اندر سیاسی تقاریر ہوتی ہیں جس میں ذاتی کیچڑ اچالا جاتا ہے، اور سیاسی تقاریر بعض مقامات پہ مسجدوں کے اندر کرنا فرض بھی ہے، بعض میں واجب بھی فرمایا، اور سنت تو ایک عام ہے سیاسی تقریر، لیکن اس میں کیا ہے، وہ اس وقت کریں گے جس وقت سیاسی تقریر کرنا فرض ہو جائے، جب سیاسی تقریر کرنا واجب ہو جائے، اور جب سنت کے درجے اور مباح کے درجے میں رہ جائے، ویسے کوئی ضرورت نہیں ہے سیاسی تقریر کرنے کی، تو اپنا قال اللہ قال الرسول وہ پہنچاتا رہے۔ تو وہ بھی مسائل کے اندر ہے، وہ بھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ہاں اگر دینی سیاست کی بات مقصود ہو، اگر دینی سیاست کی بات، جیسے کہا کہ ہو دین سے سیاست جدا تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اگر دینی سیاست کی بات مقصود ہو، جیسے کہ بادشاہ اور حکومت وقت غلط قسم کے احکامات اور قوانین ملک میں رائج کر رہے ہیں، تو اس کے خلاف دین کی نسبت سے تقریر کی جائے تو یہ صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ فرمایا کہ یہ جہاد ہے، کیونکہ کلمہ حق جس کو جہاد کہا گیا، اعلاء کلمۃ الحق ہے۔ اس صورت میں اگر یہ نہ ہو تو پھر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی 5 چیزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام 5 چیزوں کا اہتمام فرماتے، اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں جن پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخلص پیروکار ساتھی پابند تھے، اور پابندی سے جن کے اوپر لگے ہوئے تھے، ان میں سے ایک جماعت کا اہتمام،
آپ علیہ السلام بھی اور آپ کے صحابہ بھی. جماعت کی پابندی. نماز کا ٹائم ہے جی. ہم نے بڑے ماہر قسم کے آج ہم مسلمان ٹرخالو جسٹ بن گئے. کوئی کس چیز کا جسٹ ہے, کوئی کس کا ہے, اور مسلمان نے ایسے ایسے انجیکشن رکھے ہوئے ہیں, اس میں ٹرخاؤ انجیکشن, یہ ٹرخالو جسٹ. نماز کا ٹائم آیا, چلو جی ادھر انجیکشن ایک لگا دو. بڑا ڈاکٹر ہے, گھر کے اندر نماز نہ, مصلی بچھایا, نماز پڑھ لی. تو یہ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. دکان میں او جی بندہ کوئی نہیں ہے, دکان بندہ کوئی نہیں ہے, دکان بند کر. اللہ کے بندے کیا کر رہا ہے؟ ہر طرف لگائی جا رہا ہے, ہر طرف لگائی جا رہا ہے, اور ادھر بھی دین کو بھی لگائی جا رہا ہے. چل ادھر ادھر لگا, پرچیاں بناتا ہے, چیز اتنے کی ہے, لکھتا کچھ اور ہے, لاتا کچھ اور ہے, لگاتا کچھ اور ہے, منگواتا کچھ اور ہے, لوگوں کو دیتا کچھ اور ہے. چلو وہ تو یہ ہے. تو یہاں بھی جو رب العالمین عالم الغیب والشہادہ ہے اس کو بھی لگائی جا رہا ہے. بس مصلی بچھایا تو یہاں پڑھ لی. اور جی کئی لوگ کہتے ہیں کرونا ہے. بھائی کرونا ہے, آپ نماز دور ہو کے پڑھے, مسجد میں تو آئیں. اس لیے میری طرف سے اجازت ہے, جو بندہ اگر اس کو ایسا کوئی مسئلہ ہے تو کہتا ہے جی ہم الگ الگ نماز پڑھنا چاہتے ہیں, تو میں اسے کہتا ہوں کہ وہ نماز پڑھے, الگ ہو کر پڑھے, سائڈ پہ پڑھے, لیکن پڑھے مسجد کے اندر, پابندی کرتے ہوئے. جو احتیاطی تدابیر ہیں کرنی چاہیے. میں آپ کو یہاں ممبر سے آج عرض کرتا ہوں, احتیاطی تدابیر اختیار کریں. آپ احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں, لیکن مسجد کے اندر آئیں. تو اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جماعت کا, اور خاص کر کے ایسی صورتحال جو آج ہماری ہے, ایسی جب ہوتی تھی تو پھر جماعت کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا تھا. بہت زیادہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں, بہت زیادہ. بارش ہوئی بہت سخت, تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ اب آ نہیں سکتے, آنے میں رکاوٹ ہے, تو اس وقت فرمایا صلو رحالکم, اپنے گھروں میں نماز پڑھو, یا فی رحالکم, گھروں میں نماز پڑھو. ایسے کوئی خونخوار درندہ ہے, کوئی راستے میں ایسی رکاوٹ ہے, پھر جہاں ہے وہیں پڑھ لے, دکان میں ہے, دفتر میں ہے, گھر میں. لیکن سب سے بڑی چیز, پہلی چیز جس کا اہتمام کرتے تھے وہ ہے نماز با جماعت. نمبر 2, اتباع سنت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی بالکل صحیح پیروی کرنا. آپ علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی. آپ علیہ السلام کا یہاں طریقہ کیا ہے, اس جگہ کیا طریقہ ہے, یہاں آپ نے کیا فرمایا, یہاں آپ کا حکم کیا ہے. ایک ایک چیز میں آپ علیہ السلام کی سنت کی اتباع. آج اتنی عجیب سی کیفیت بنی ہوئی ہے, عجیب سا ایک معاملہ بنا ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے, میں ہم کا لفظ تقریر میں ہمیشہ ہم کہتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ یوں ہو گئے, آپ یوں ہو گئے, جبکہ واعظین کہتے ہیں جی آپ لوگوں نے یہ کر دیا. میں ہمیشہ ہم کا لفظ کہتا ہوں. ہم سے مراد کیا ہے کہ صرف آپ ہی نہیں ہے, میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں. آج ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ سنت کی اتباع وہ کہاں سے کہاں رہ گئی. گھر میں صبح سے لے کر رات تک ہمارے گھر میں ایک مرتبہ بھی یہ آواز اٹھتی ہے, بیگم, میری بچی, میرا بچہ, یہ آواز اٹھتی ہے, بیگم صاحبہ, میری بیٹی, میرا بیٹا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, اس کا خیال کرو. یہ آواز اٹھتی ہے صبح سے لے کر شام تک, ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک, یکم سے لے کر 30 تک, ایک سال سے لے کر دوسرے سال تک, ہمارے ہوش سنبھالنے سے لے کر قبر تک ایک مرتبہ بھی آواز اٹھی. یہ آواز ضرور اٹھتی ہے کہ فلاں چیز کا خیال رکھو, فلاں چیز کا خیال رکھو, فلاں کا خیال کرو, فلاں کا خیال کرو. لیکن ہمارا کوئی طریقہ ہے نا, ہم تو پڑھتے ہیں نا, ایک ہے راج, ایک ہے رواج. لا الہ الا اللہ, یہ ہے راج, کہ اس کائنات میں راج کس کا ہے؟ اللہ. محمد الرسول اللہ,
کہ ہر چیز میں رواج کس کا چلے گا؟ محمد الرسول اللہ کا۔ یہ لا الہ الا اللہ یہ ہماری زندگی کا منشا مقصد ہمارا لا الہ الا اللہ ہے، اور محمد الرسول اللہ طرز زندگی ہے۔ پورا سال کیا پوری زندگی گزر جائے گی، بیگم کو بچوں کو سب کو کیا سے کیا جو ہے باتیں کریں گے، پڑھائی کے، رہنے کے، رہن سہن کے، کھانے پینے کے، صاحب کی زبان سے نہیں نکلتا ہے تو صرف ایک ہستی ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بارے میں لفظ نہیں نکلتا کہ بچوں پیغمبر علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ان کی سنتیں کہاں ہیں؟ اگر گھر کی 10 منزلیں ہیں تو اوپر والی چھت سے لے کر بیسمنٹ تک کہیں کوئی سنت ملتی ہے، اور اگر 10 کنال میں بنگلہ ہے تو ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک مشرق مغرب شمال جنوب کوئی سنت۔ اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے، اور سب کے بارے میں ہم نے کہ فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، سب کے داغ ہمیں نظر آئے، سب کے داغ ہم نے دیکھ لیے، لیکن خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ تو اس لیے وہ غیروں کا جادو ہمارے گھروں میں، ہماری بلڈنگوں میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے کھانے پینے میں کتنا کامیاب ہوا ہے، وہ اس نے ہماری زندگی سے ساری سنتیں چھین لی اور راج کر رہا ہے ہمارے اوپر۔ ہم نے لا الہ الا اللہ، اللہ کا راج بھی زندگی سے نکال دیا، اور محمد الرسول اللہ نبی علیہ السلام کا رواج بھی زندگی سے نکال دیا۔ وہ غیر کتنا کامیاب ہو گیا ہے۔ لیکن 5 چیزوں میں سے پہلی چیز جماعت کا اہتمام، دوسری چیز اتباع سنت، سنت کی اتباع۔ اس لیے میرے بزرگوں، جو پھلدار درخت ہوتا ہے نا تو وہ پھلوں سے جھک جاتا ہے، اس لیے کہ اس پہ پھل آ چکے ہیں، وزن آ چکا ہے۔ آپ کے اگر گھر ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی اولاد ہی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، باقی چیزوں کو چھوڑیں۔ اور اگر بھرے ہوئے آپ اس شجر کی طرح، جو بھرا ہوا شجر ہے جو جھک چکا ہے بوجھ کی وجہ سے، تو آپ بھی جھک جائیں، اکڑ نہ دکھائیں۔ اور اس جھکنے کا طریقہ کیا ہے؟ اے اللہ تو نے مجھے سب کچھ دیا، اور اے اللہ تو نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اپنا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا، تو یا اللہ میں تیرے حکموں پہ چلوں گا، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلوں گا، اور میری زندگی کا مقصد لا الہ الا اللہ ہے کہ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین، اور مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین۔ یہ جماعت والے آتے ہیں نا، کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ یہ ساری کی ساری کائنات مخلوق، اور مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہستی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا آپ کا تو چونکہ اسپیشل کیس ہے، اس لیے آپ کے لیے الگ حکم ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ تو اس کا خود اعلان کریں گے، اور اس کے لیے اللہ نے باقاعدہ آیت اتاری۔ فرمایا قل، آپ اپنی زبان سے خود اس بات کا اقرار کریں، باقی 1,24,000 میں سے ایک پیغمبر کم، جتنے پیغمبر تھے ان کو چھوڑیں، جہاں 1,24,000 پیغمبر پورے ہوتے ہیں، اور وہ سب سے اعلیٰ ہستی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اعلان کر کے بتائیں، تاکہ دوسرے نبیوں کو پتہ چل جائے کہ وہ بھی اپنی جان کے مالک نہیں ہیں۔ اس لیے جہاں خاص بات ہوتی ہے وہاں اعلان بھی خاص ہوتا ہے۔ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اس لیے فرمایا قل، اے میرے حبیب آپ تو خود کھڑے ہو کر اعلان کریں، قل کہہ دیجئے، جی اللہ میں کیا کہوں، انہیں کہیے لوگوں میں تمہارا نفع نقصان کا مالک کیا ہو سکتا ہوں، میں تمہاری بگڑیاں کیا بنا سکتا ہوں، میرا جو اپنا جسم ہے لا املک لنفسی نفع ولا ضرہ، میں تو اپنی جان کو بھی نہ نفع پہنچا سکتا ہوں نہ نقصان پہنچا سکتا ہوں، اپنی جان کو بھی لا املک لنفسی، میں اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہوں۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ یہاں الگ تھلگ ایک معاملہ تھا، اس لیے الگ تھلگ فرمایا گیا۔ اس لیے میرے بزرگوں یہ مشرکانہ مزاج چھوڑ دو اپنا، او جی فلانی جگہ تے نا فلانا پانی ہے تو اس نال انج ہوندا ہے جی، فلانے درخت تے لے جاؤ تو فلانی جگہ تے، یہ ڈھیلے عقیدے ان کو چھوڑ دو۔ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اسی گزشتہ ہفتے میں نے رضوی صاحب سے، خادم حسین
جب انہوں نے اس کی سخت مخالفت کی تو میرا ارادہ تھا کہ میں ان کا نام لے کر یہ کہوں گا کہ بڑا سخت جملہ انہوں نے کہا کہ یہ جو تبلیغی کھڑے ہوئے نہ تقریرا نہیں آنیاں تے اور جی اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، ہمیں لگے رہنے نارویلے۔ تو میرا ارادہ تھا کہ اس میں ان کے بارے میں کہ انہوں نے سخت ہو، لیکن بس اللہ کو منظور تھا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آخری وقت میں اللہ تعالی ہمارے منہ سے کوئی غلط جملہ نہ نکالے۔ یہ بہت بڑی انسان کی ہار یہی ہے، انسان کی ہار یہی، جیت یہی ہے کہ آخری وقت میں انسان یہ کہہ دے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ اس لیے میں کہتا ہوں یا اللہ تو ان پہ رحم کر دے کہ اتنا ان کے منہ سے آخری وقتوں میں لفظ نکلا۔ تو اس لیے یہ مزاج بناؤ، اپنا توحیدی مزاج بناؤ، مشرکانہ مزاج سے اپنے آپ کو نکالو۔ سنت، اتباع سنت۔ تیسری چیز جو صحابہ اکرام میں تھی اور نبی علیہ السلام میں، مسجد کی آبادی۔ تیسری چیز مسجد کی آبادی۔ میں ان تین چیزوں پہ، دو چیزیں رہ گئی، جماعت کا اہتمام، پیغمبر علیہ السلام کی سنت کا اتباع، اور تیسری چیز مسجد کی آبادی۔ صحابہ